کہ قیامت کے دن سیدوں سے ان کے اعمال کی بنیاد پر کوئی مواخذہ نہ کیا جائے۔ اور اس کے بعد اس حدیث مبارکہ کو نقل فرمایا، رسول اللہ نے فرمایا کہ اے فاطمہ، اللہ نہ تجھے عذاب دے گا نہ تیری آنے والی نسل کو عذاب دے گا۔ اور پھر اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا کہ کوئی اصل سید کو اگر سید نہ مانے اور اس کی توہین کرے تو کیا ایسے انسان کے پیچھے نماز ہو جائے گی؟ کیا ایسا انسان بد مذہب نہیں؟ کیا ایسا انسان گمراہ نہیں؟ تو اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ سید کی توقیر، سید کی گستاخی حرام ہی نہیں بلکہ سخت حرام ہے۔ اور اس کے نیچے اعلیٰ حضرت نے احادیث کو نقل فرمایا، محدثین کے اقوال کو نقل فرمایا، اصولین کے اقوال کو نقل فرمایا، اور ایک روایت نقل فرمائی۔ اعلیٰ حضرت کے لکھتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جو میری اولاد کا حق نہ پہچانے، جو میری اولاد کا حق نہ پہچانے، وہ 3 باتوں میں سے کسی ایک سے خالی نہیں۔ پہلا یہ کہ یا تو وہ منافق ہوگا، یا تو وہ حرامی ہوگا، اور یا تو وہ حائضہ بچہ ہوگا۔ یا تو منافق ہوگا، یا حرامی ہوگا، یا تو وہ حائضہ بچہ ہوگا۔ یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا۔ اور عزیزان ملت اسلامیہ، جب اشعار کی بات آ گئی، اور اسی پر گفتگو تمام کروں گا، تو اعلیٰ حضرت نے ان بچوں کے بارے میں کیا لکھا؟ فرماتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور جب بات نور کی آئی اور سیدہ کائنات کو جب مخاطب کیا تو عرض کرتے ہیں کہ نور، بولیں سبحان اللہ، یعنی سیدہ کائنات کون ہے؟ نور۔ فرمایا کہ نور بنت نور، زوج نور، ام نور، نور۔ اب غور فرمائیے گا، نور بنت نور یعنی نور کی بیٹی، پھر فرمایا کہ زوج نور، نور کی زوجہ، پھر فرمایا کہ ام نور، نور یعنی 2 نوروں کی ماں، یعنی حسنین کی ماں۔ فرماتے ہیں کہ نور بنت نور، زوج نور، ام نور، نور، نور مطلق کی کنیز، اللہ رے لہنا نور کا۔ اور فرمایا کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین پھول۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بارگاہ سیدہ کائنات میں عرض کرتے ہیں کہ خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر، خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر، ان کی پاک طینت پہ لاکھوں سلام۔ اور عرض کرتے ہیں کہ جن کا آنچل نہ دیکھا مہر و ماہ نے، جن کا آنچل نہ دیکھا مہر و ماہ نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ اور پھر عرض کرتے ہیں سیدہ طیبہ طاہرہ، سیدہ ظاہرہ، سیدہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ اور عزیزان ملت اسلامیہ، اس شعر کو غور سے سنیے گا، اور میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ شعر کہنے کی جرت اعلیٰ حضرت ہی کر سکتے تھے۔ اعلیٰ حضرت کے علاوہ اس شعر کو کہنے کی جرت میں نہیں سمجھتا کہ کسی میں اس دور میں تھی۔ اور آج تو خود اعلیٰ حضرت کے نام لینے والے اس شعر کو پڑھنے میں جھجک محسوس کرتے ہیں، ڈرتے ہیں۔ وہ شعر کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے لکھا، آب تطہیر سے جن میں پودے جمے، مولا علی کو مخاطب کیا، بولیں گے سبحان اللہ۔ اور پودے کن کو کہہ رہے ہیں؟ حسن اور حسین کو۔
علی کے بیٹے اور علی کی بیٹیوں کو کہا جا رہا ہے پودے. اور آب تطہیر کا کیا مطلب؟ آسانی سے سمجھاتا چلوں، پوری توجہ رکھیے گا. ایک قطرہ ناپاک جو ہم سب کی ولادت کا سبب بنتا ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ ایک قطرہ ناپاک جب عورت کے رحم میں پہنچتا ہے تو بچے کی ولادت ہوتی ہے. اگر وہ قطرہ نکل جائے یا کپڑے پر لگ جائے تو فقہا فرماتے ہیں کہ غسل واجب، وضو سے بھی کام نہیں چلے گا. وہ ناپاک قطرہ اگر آپ کے ہمارے جسم سے نکل جائے تو فقہا فرماتے ہیں کہ غسل کرنا ہوگا، وضو سے کام نہیں چلے گا. اور اگر کپڑے پر لگ جائے تو رگڑ رگڑ کے دھلو، جب تک نہیں نکلے گا پاک نہیں ہو سکتا کپڑا. یعنی ہمارے اور آپ کے، یہاں تک کہ 1,24,000 صحابہ کے جسم سے جو قطرہ نکلے وہ ناپاک. اور اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا؟ اسی قطرے کو جب نسبت ہوئی مولا علی سے تو کہا کہ اب یہ قطرہ ناپاک نہیں ہے، پاک ہے. ارے نہیں سمجھے آپ لوگ؟ اب اس سے زیادہ ڈیٹیل میں جا نہیں سکتا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ آب تطہیر سے جن میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام. یعنی صحابہ سے لے کر قیامت تلک جو پیدا ہوں گے ان کی پیٹھ سے جو قطرہ نکلے گا وہ ناپاک ہوگا. لیکن آل پیغمبر کی شان یہ ہے کہ جو قطرہ دنیا کا ناپاک ہے اللہ نے اس قطرے کو ان کے لیے پاک رکھا ہے. تبھی تو میرے مصطفیٰ نے کہا تھا کہ اے علی تم حالت جنابت میں مسجد نبوی میں آ جا سکتے ہو، کوئی نہیں آ جا سکتا، علی تم آ جا سکتے ہو. اور یہ میں کہوں گا یہ شعر اعلیٰ حضرت کا جو ہے اس آیت کی ترجمانی کر رہا ہے جو اللہ قرآن میں فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. چادر ڈال دی گئی، اندر علی بھی آ گئے، حسین بھی آ گئے، حسن بھی آ گئے، سیدہ بھی آ گئی. قرآن کی آیت آتی ہے، جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ بے شک اللہ ہی کا ارادہ ہے کہ آپ کی اہل بیت سے ہر طرح کی ناپاکی کو دور کر دے اور انہیں صاف ستھرا فرما دے. اب وہ لوگ توجہ کریں جو کربلا میں حسین کا وضو تلاش کرتے ہیں. اللہ نے جنہیں ہر طرح کی غلاظت، ہر طرح کی ناپاکی سے پاک کر دیا، ناپاکیوں کو جن سے دور رکھا، وہ کوئی اور نہیں علی ہے، حسن ہے، حسین ہے، سیدہ کائنات ہے. اب جو کربلا میں حسین کے وضو کو تلاش کرے وہ قرآن کی اس آیت کا انکار کر رہا ہے. آب تطہیر سے جن میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام. اور لکھے تو بہت سے اشعار تھے مگر آخری چند اشعار آپ کی خدمت میں پیش کرتا چلوں. اگر آپ میں سے کوئی کہہ دے کہ یا علی مدد، فتویٰ لگ جاتا ہے. میں کہوں کہ اعلیٰ حضرت نے کہا، تب اعلیٰ حضرت نے کہا یا علی مدد. ہے کوئی جواب آپ کے پاس؟ بھئی آپ دعا کرتے ہو یا نہیں؟ بھئی اعلیٰ حضرت کی دعا اٹھا کر کے دیکھو کیا دعا فرماتے ہیں کہ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے. اور جب مشکلوں کو ٹالنے کی بات آئی تو کیا کہا کہ مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے. اب اگر اسی مصرے کو شارٹ کر دیا جائے تو بنتا ہے یا علی مدد.
اسی مشرے کو شارٹ کر دیا جائے تو کیا بنتا ہے؟ یا علی مدد. فرماتے ہیں کہ مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے کربلائیں رد. ارے بلاؤں کو رد کرنے کی بات ہے، بلاؤں کو رد کرنے کی بات ہے. اسی لیے جب ہمارے پاس کوئی علاج کے لیے آتا ہے نا تو ہم ناد علی پڑھ دیا کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت کیا کہہ رہے ہیں؟ کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے. اور پھر فرمایا سید سجاد کے صدقے میں. امام زین العابدین، بولے سبحان اللہ. امام زین العابدین سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے. یہاں امام باقر کا ذکر کیا. پھر فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر. امام جعفر صادق، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر. بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے. عزیزان ملت اسلامیہ جب بارگاہ غوث العظم میں پہنچے تو قربان جاؤ کیا کہہ دیا. فرماتے ہیں کہ میری قسمت کی قسمیں کھائیں سگانے بغداد. میری قسمت کی قسمیں کھائیں سگانے بغداد. ہند میں بیٹھ کر دیتا رہوں پہرا تیرا. یا غوث العظم آپ کے در کے کتے احمد رضا کی قسمت کی قسمیں کھاتے ہیں. فرماتے ہیں کہ میری قسمت کی قسمیں کھائیں سگانے بغداد یعنی بغداد کے کتے. پھر کہتے ہیں یا غوث العظم ہند میں بیٹھ کر دیتا رہوں پہرا تیرا. اور عزیزان گرامی جب بخشش کی بات آئی، جب وسیلے کی بات آئی تو اعلیٰ حضرت نے کس کا وسیلہ دیا؟ اعلیٰ حضرت نے اس کا وسیلہ دیا جو علی کی اولاد ہے، جو غوث العظم ہے، جو پیران پیر ہیں، جو روشن ضمیر ہیں، جو دستگیر ہیں. عرض کرتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. عزیزان گرامی یہ ہے فکر رضا. اب اس سے جو ہٹے وہ ہمارا نہیں، اور جو فکر رضا سے ہٹ کر خود کو رضا والا کہے وہ رضا والا نہیں. بھائی اس دور میں رد وہابیت اور دیوبندیت کی ضرورت تھی تو ہم نے کیا. رد وہابیت اور دیوبندیت ہم نے کیا، ہمارے بزرگوں نے کیا. آج ضرورت ہے رد خارجیت اور ناصبیت کی، اور وہ رد بھی ہم احمد رضا ہی سے کریں گے.